فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل۔ پس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف وہ ڈرانے والے ہی ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے کچھ ایسی باتیں ہیں کفار اور مشرکین کی جانب سے جس سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ جو وحی آپ پر اتاری گئی ہے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ آپ ان کی وجہ سے کوئی بعض حصہ جو وحی کی ہے ایسا نہ ہو کہ ان پر گرا گزرے، اس کی وجہ سے آپ ان کو بیان نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، ایسا نہ کیجیے۔ یہ کیا کہا؟ پس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ لوگ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم نبی ہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر فرشتہ کیوں نہیں ساتھ میں آیا گواہی دینے کے لیے؟ یہ ان کے کچھ اشکالات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کو اپنے دل پر نہ لیں، آپ اپنے سینے کو تنگ نہ رکھیں، اس لیے کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ کیا فرمایا؟ انما انت نذیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرانے والے ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ کسی کو برا لگے اور کسی کو اس سے تکلیف ہو، یہ آپ کے اوپر نہیں ہے، ذمہ داری اللہ کا ہے، اللہ ان سے نپٹ لے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا آپ ان کی وجہ سے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا پیغام ہے، کیا آپ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، کیا کفار اور مشرکین اگر اس کتاب پر، اس حدیث پر ایمان نہ لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ نہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ آپ کے اس پیغام پہنچانے کو کون تسلیم کرتے ہیں اور کون تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ قرآن جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن جو آپ کو ہم نے دیا ہے، آپ کا کام ہے پہنچانا، لوگوں کو پڑھ کے سنانا، معنی اور مطلب بتانا، حلال اور حرام کے بارے میں لوگوں کو بتلانا، تعلیم دینا، یہ آپ کا کام ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو پڑھ کے سنائے، تلاوت کر کے لوگوں کو بتائے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، اور لوگوں کی جو شکایت ہے اس سے آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گڑھا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گڑھی ہوئی لے آؤ،
اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، یہ آپ نے خود سے تیار کر لیا ہے، تو چیلنج اللہ رب العالمین نے کیا کہ تم اس طرح کے قرآن لا کے دکھاؤ۔ اگر تم اس طرح سے قرآن مجید نہیں لا سکتے تو چند صورتیں ہی لا کر کے دکھا دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر کے لے آؤ۔ اگر تم یہ نہیں سکتے تو چند آیات ہی لے کے آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ جنوں انس کی ایک ٹیم لے لیجئے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، جنوں اور انسانوں میں سے جس سے آپ ہیلپ لینا چاہتے ہیں، مدد لینا چاہتے ہیں، تمام اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن کریم کے جیسے قرآن لانے کی کوشش کریں تو کبھی نہیں لا سکتے، چاہے ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اس میں اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ بھی داخل نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید میں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس قرآن پر باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے داخل نہیں ہو سکتا، حملہ نہیں کر سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے جو حکیم و حمید ہے، اس کی طرف سے یہ کتاب نازل کردہ ہے، اس لیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جب ایک انسان قرآن مجید کی تلاوت فرماتا ہے تو کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، there is no any doubt in this book، اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس قرآن میں کہیں بھی کسی جگہ پر بھی، چاہے نحوی اعتبار سے بھی ہو یا صرفی اعتبار سے بھی ہو یا گرامر کے اعتبار سے بھی ہو، اس قرآن کے اندر کوئی خامی اور کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور جو آدمی اس میں گرامر کی غلطی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے یہ سمجھنا چاہیے، اسے یہ جان لینا چاہیے کہ گرامر قرآن سے تیار ہوتا ہے، گرامر کو قرآن پہ فٹ نہیں کیا جائے گا، قرآن کریم سے ہی گرامر تیار کی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ ہم نے جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یہ کتاب اگر اس میں شک ہے، اس میں ڈاؤٹ ہے تو تم اس طرح کی صورت لے کے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جتنے آپ کے ہیلپر ہیں، مددگار ہیں، لے لو، ان کا ساتھ لے لو، اور تم ہرگز اس کتاب کی جیسی تم تیار نہیں کر سکتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس کتاب کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو اس کا جواب نہیں دے سکتی؟ اس کتاب کے اندر سب کچھ ہے۔ اللہ نے انسانوں کو جینے کے تمام طریقے، عبادت کے طریقے اور تمام چیزوں کے بارے میں اس قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس کتاب کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کتاب کے اندر معاشیات ہے، اس کتاب کے اندر پچھلے زمانے میں جو واقعات ہوئے، کوئی انسان اس کے مائنڈ میں یہ بات نہیں آ سکتی، یہ قرآن ہی کے ذریعے سے ہمیں باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ آنے والے حالات کیسے ہوں گے یہ قرآن سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے، کوئی انسان اس کو نہیں جان سکتا۔ تو گویا کہ اچھا اس کتاب کے اندر عقیدے کے بارے میں باتیں ہیں، ظاہر سے بات ہے کوئی بھی اس کا کوئی انسان ہو جو یہ تمام چیزیں ان کے پاس محیط ہو، تمام باتیں ان کے پاس موجود ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم جیسی اس طرح سے لے آئے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر ریاضیات بھی ہے، اس کے اندر علم غیب ہے۔ کیا کوئی علم غیب جانتا ہے؟
جب تک علم غیب نہیں جانیں گے تب تک اس قرآن کا جواب دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے چیلنج یوں ہی نہیں کیا کہ اگر تم ایک صورت نہیں لا سکتے، پہلے تو ایک کہا اللہ نے فرمایا تو جنوں انس کو لے لو اور اس طرح کے قرآن لا کے دکھاؤ، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار بھی ہو جائیں پھر بھی اس جیسے قرآن نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر چلو قرآن نہیں لا سکتے 10 سورتیں ہی لے کے آؤ، اگر 10 سورت نہیں لا سکتے ہو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک بات لا کر کے دکھا دو، پھر بھی وہ نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ قرآن کے جواب دینے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہوئے لیکن وہ دنیا ہی میں ختم ہو گئے، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا جواب کون دے سکتا ہے؟ کسی کے اندر ہمت ہے؟ کسی کے اندر وہ ہمت اور وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کتاب کے بارے میں اعتراض کر سکے، کیونکہ اس کتاب کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کفار اور مشرکین جو اس کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ گڑھ لیا، من افترا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ افترا کر لیا ہے، یہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا اور آپ کو پیش کر رہا ہے، ان سے کہو یہ قرآن جیسی کتاب تم لا کر کے دکھا دو، نہیں لا سکتے۔ تو یہ چیلنج 1400 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک یہ قرآن، یہ اللہ رب العالمین کا کلام اپنی جگہ پر اٹل ہے، یہ چیلنج برقرار ہے، اور دنیا کے اندر کوئی بھی شخص اس جیسی کتاب کو تیار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا چیلنج۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے۔ یہ طرح طرح کے بہانے بنائیں گے، اس لیے ان کو اسلام ماننا نہیں ہے، ان کو توحید نہیں چاہیے، ان کو شرک و بدعات چاہیے، ان کو خرافات چاہیے، یہ لوگ اپنی زندگی منمانی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا کام ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور آپ اپنے دل کو اور اپنے سینے کو چھوٹا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، پھر بھی آپ کا کام ہے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس کیا تم مسلمان ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جان لو کہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو ایک دم آپ اطمینان رہیے، اس لیے کہ یہ جواب دے ہی نہیں سکتے، اور آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم کچھ اعمال کر رہے ہیں دنیا ہی میں اس کو مل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم دنیا میں ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا کہا؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون۔ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں، اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی شخص کچھ اعمال کر کے دنیا میں چاہتا ہے کہ ہم یہی اس کا بدلہ لے لیں، بہت سارے لوگوں کو آپ سنتے ہوں گے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آخرت کے بارے میں آپ چھوڑو، دنیا ہی ہماری خراب ہے،
ہم دنیا میں ہی اچھے نہیں ہیں تو آخرت کے بارے میں؟ میرے بھائی یہ جواب نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو دنیا عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم انہیں اور اس کھیتی میں بڑھا دیتے ہیں، ہم اجر و ثواب دیتے ہیں۔ جو لوگ آخرت کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں، آخرت میں اللہ سے بدلہ طلب کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آخرت کی کھیتی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نزید لہو فی حرثی، تو ہم ان کو آخرت کی کھیتی میں ہم اس کو بڑھا کر کے دیں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی جو کچھ کر رہے ہیں اعمال وہ دنیا ہی میں چاہتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ہم دنیا ہی میں ان کو عطا فرما دیں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو جو آدمی نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ دنیا ہی میں سب کچھ اس کو مل جائے، کوئی روزہ رکھ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم جو روزہ رکھے اللہ ہم کو دنیا ہی میں دے دے، کوئی آدمی کوئی اچھے کام کر رہے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا ہی میں اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ اس بات پر قادر ہے آپ نے جو اچھے اعمال کیا اللہ چاہے گا تو دنیا میں دے دے گا، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جو شخص جلدی میں ہو اور فوری طور پر دنیا کے فائدہ چاہتا ہو تو ہم دنیا جس قدر ممکن ہو جو اللہ نے تقدیر میں ان کے لیے لکھ دی ہے اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم يصلاها مذموما مدحورا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن آخر میں اس کا ٹھکانہ پہنچنے کی جو جگہ ہے ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں پہنچیں گے۔ جو لوگ یہ اعمال کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اچھے اعمال کیے دنیا ہی میں اللہ دے دے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس قدر دے دے گا دنیا میں سے جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے مقدر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا یصلاها مذموما مدحورا، اللہ نے جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر کے اس کو داخل فرما دے گا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی جو اعمال کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ آخرت پر ایمان رکھیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ انشاءاللہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ ہاں آپ اچھے اعمال کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بہتری عطا فرما، اچھائی عطا فرما، اور اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا۔ جو آدمی جو مسلمان یہ دعا کرتے ہیں اللہ انہیں دنیا بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے، لیکن کوئی انسان اچھے اعمال کرنے کے بعد یہ اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے دنیا ہی میں دے دے تو اللہ اسے دنیا ہی میں عطا کر دے گا، آخرت میں اسے کچھ بھی نہیں ملے گا اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پہ چڑھے، آپ خطبہ دینے لگے اور اسی خطبے کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار ہے دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا لے لے اور چاہے تو اللہ کے پاس جو آخرت ہے وہ لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں تو اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی دنیا کے بدلے میں۔ یہ جملہ سن کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس بوڑھے شخص کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا لے لے اور چاہے تو وہ آخرت لے لے، اس بندے نے آخرت کو انتخاب کر لیا، چن لیا، تو یہ رو کیوں رہے ہیں؟ بعد میں چند ایام گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ جملے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اب مجھے علم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیوں رو رہے تھے، اس لیے کہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، وہ جان رہے تھے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے۔ اس جگہ بندے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تھے، جو اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اللہ نے اختیار دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی آپ چاہیے تو دنیا اختیار کر لیجئے، ہم آپ کو اور حیات اور زندگی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ آخرت چاہتے ہیں تو ہم آخرت دینے کے لیے آپ کو تیار ہیں۔ اس بندے نے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے پاس باقی رہنے والی چیز ہے، آخرت کو ترجیح دیا دنیا کے بدلے میں۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی، ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہماری نگاہیں، ہمارا فوکس، ہمارے اعمال کا مرکز اور محور یہ ہونا چاہیے کہ ہم آخرت پر توجہ دیں، کہ جو کچھ ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ ہمیں انشاءاللہ آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ اللہ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ باقی رہنے والی چیز آخرت ہے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی، جو کچھ چاہیے ہمیں آخرت پر دھیان دیجئے۔ ہاں الحمدللہ آپ دنیا مانگیں گے، اللہ دنیا بھی دے گا، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پر زیادہ توجہ دیں، اس لیے کہ وہ زیادہ اہم ہے وہاں کے لیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ رواہ مسلم۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان جو قریش کے سردار ہیں، اللہ نے اس کو مال سے نوازا ہے، وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو فائدہ پہنچے گا؟ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ لَا يَنْفَعُهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ کیوں بھائی؟ کیوں فائدہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان یصل الرحم ویطعم المسکین، وہ صلہ رحمی کرتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ تو بہت بھاری کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی مسکین ہو، اس کو کھانا کھلا رہے ہیں تو اسلام میں بہت بھاری درجہ ہے۔ اگر صلہ رحمی کرتے ہیں تو بہت بھاری وہ کام کر رہے ہیں، پھر بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے یہ نہیں کہا، اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا رب اغفر لی، اللہ رب اغفر لی خطیئتی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری غلطیوں کو معاف فرما دے، الی یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ یعنی قیامت کے دن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اس کو یقین نہیں تھا، آخرت کے بارے میں وہ غور و فکر نہیں کرتے تھے، آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ اسی لیے اگر کسی نے مال و دولت خرچ کی ہے اس لیے کہ لوگ اس کو اچھا کہیں تو دنیا میں کہلا چکے، اگر اس نے مسکینوں کو کھلایا، صلہ رحمی کی، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، تو پھر وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ ایمان والے نہیں ہو، جب تک کہ وہ ایمان والے نہ بن جائیں تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول پھر محبت کس طرح سے پیدا کریں، کیسے محبت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں تم سلام کیا کرو ایک دوسرے سے۔ جب سلام کریں گے تو آپ کے اندر جو غصہ ہے، جو چیزیں ہیں وہ ختم ہوگی، سلام کے ذریعے آپس میں محبت بڑھے گی، اور جب آپس میں محبت والے ہوں گے تو ایمان آئے گا، اور جب ایمان والے ہوں گے تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، دا ڈے آف ججمنٹ، بلیو ان دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن
دن پر اس کو ایمان ہو اور تقدیر پر ایمان ہو، اسی طرح سے اسلام کے جو ارکان ہیں، ارکان اسلام، اس کو وہ مانتا ہو، تو ایسے آدمی جنت میں جائیں گے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ ایمان والا ہو۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جو آدمی دنیا چاہتا ہے، دنیا کا طلبی ہے، جو دنیا کے طلبگار ہیں، جو دنیا کی چمک دمک میں مبتلا ہونا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہیں عزت، شہرت، ساری چیزیں دے کر کے ختم کر دیتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا یعملون۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، جس نے دنیا طلب کیا تھا اس کو اللہ نے دنیا دے دیا، اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے صرف آگ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا یہاں کیا ہوگا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے ہیں۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جتنی اچھائی آپ کیے ہوں گے، غریبوں کو گھر بنا دیے ہوں گے، آپ نے پانی کے لیے ٹنکی لگا دیے ہوں گے، کنواں کھود دیے ہوں گے، ہینڈ پمپ لگوائے ہوں گے، نل لگوائے ہوں گے، آپ نے غریبوں محتاجوں کے بہت کام آئے ہوں گے، لیکن ایمان والے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی یہ اچھائیاں کوئی فائدہ قیامت کے دن نہیں ہونے والے۔ تو آپ اور ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ایمان رکھیں قیامت کے دن پر، آخرت پر، اللہ پر، رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، تمام چیزوں پر ایمان رکھیں، تبھی جا کر کے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، اوروں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، پس تو اس میں کسی قسم کی شبہ میں نہ رہ، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آپ جس پر قائم ہیں اور آپ کے صحابہ جس پر عمل کر رہے ہیں قرآن پر، ان کو چاہیے کہ صحیح جگہ پہ ہیں آپ لوگ۔ اگر کوئی وسوسہ اور کچھ آپ پر شک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے لیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ رب کے افمن کان علی بینۃ من ربہ، اپنے رب کے دلیل سے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا، چنا ہے، اور یہ ایسا نہیں اللہ نے آپ کو معجزہ دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے بڑا معجزہ اللہ نے آپ کو دیا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو آپ کو جب اللہ نے قرآن دے دیا، آپ گویا کہ اللہ کے دلائل سے ہیں، اللہ نے آپ کو انتخاب کیا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ جو پیشوا اور رحمت ہے، اس سے پہلے بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توراہ میں آپ کے بارے میں ذکر ہوا ہے، اس لیے کہ آپ ایسا نہیں کہ اچانک آئے ہیں اور لوگ جان نہیں رہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے وہ گواہ ہے، آپ سے پہلے جو کتابیں پیغمبروں کو دی گئی ہیں اس میں بھی آپ کا ذکر خیر کیا گیا ہے، اس لیے آپ دلائل کے ساتھ موجود ہیں، اوروں کے برابر ہو سکتے ہیں، آپ تو دلائل کے ساتھ ہیں۔ اور یہ کفار اور مشرکین جو آپ پر اعتراض کر رہے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی دلیلیں نہیں ہیں، یہ تو بس اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں،
بس ان کی عقل میں جو باتیں آئی وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لے آؤ، یہ دکھاؤ، آپ کے اگر نبی ہوتے تو آپ کے ساتھ ملائکہ ہوتے. وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتے ہیں. یہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں. وہ مانتے تھے کہ یہ ہمارے ہی قبیلے سے ہیں، ہمارے ہی خاندان سے ہیں، یہ کس طرح سے رسول ہم مان لیں ان کو؟ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور ایک فرقہ، ایک جماعت ہمارے یہاں ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی نور ہے. نبی کیا ہے؟ وہ نور مانتے ہیں. اور میرے بھائی ایک طرف وہ تھے کہ وہ نور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ مانتے تھے کہ بشر ہیں، یہ انسان ہیں، اور یہ انسان ہیں، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، اور ان کے بال بچے بھی ہیں، تو ہم اس کو کیسے نبی مان لیں؟ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. اور آج ہمارے یہاں کچھ جماعتی کچھ ٹیمیں ہیں، وہ نبی کو نور تسلیم کرتے ہیں، انسان نہیں مانتے ہیں. سوچو، ہمارا عقیدہ ان سے بھی خراب ہے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان سے بھی خراب ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، پر بس فرق اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر وحی نازل فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے تاج آپ کے سر کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کا مقام بہت اوپر ہے، انسان تو ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحیح مسلم ہے والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. رواہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت کے یہود و نصارہ میں سے جو بھی شخص ہو اگر میری بات ان تک پہنچ گئی ہے، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جو کچھ اللہ نے میرے اوپر نازل فرمایا جو دیا ہے اس پر ایمان نہ رکھتا ہو، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو وہ جہنم میں جائیں گے. جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کرے، جو شخص نبی اکرم کو رسول نہ مانے، یہ عقیدہ نہ رکھے کہ اللہ نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور یہ وہی قرآن ہے، اور اس پر ایمان نہ رکھے، یہ جاننے کے باوجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، the last and final prophet of this universe. اللہ سبحانہ وتعالی sent to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم to all the humanity for the preacher. اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر اس امت پر، اس کائنات پر بھیجا. اگر یہ کوئی عقیدہ نہ رکھتا ہو تو وہ آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے صاف کر دیا مسئلہ، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، اگر اللہ اور رسول کا پیغام ان تک پہنچ چکا ہے، اسلام کا پیغام ان تک پہنچ چکا ہے، پھر بھی اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھتا ہو تو آدمی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت، پھر وہ انتقال ہو جائے، ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو صاف کر دیا ہے. ہاں، جن تک یہ نہیں پہنچی ہے وہ معذور ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. لیکن جن تک یہ باتیں پہنچ گئی ہیں، آپ کی رسالت، آپ کا پیغام، آپ کا فرمان
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کوئی آدمی جانتا ہو کہ آخری نبی ہیں اور اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں رکھتا ہو، تو وہ آدمی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اب بہت سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو اچھا انسان سمجھتے ہیں، آپ کی جتنی خصوصیات ہیں سب بیان کرتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ابھی آپ کسی آدمی سے پوچھیں کہ ہمارے نبی کے بارے میں جانتے ہیں؟ ہاں جانتے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے انسان تھے، عرب میں پیدا ہوئے، آپ اللہ نے آپ کو کتاب دی، آپ پیغمبر تھے، آپ رسول تھے، آپ بہت اچھے انسان تھے۔ آپ اگر دیکھیے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کو ہی لے لیجئے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کرسچن ڈاکٹر ہیں، امریکہ کے اندر تھے، اور اس نے 100 شخصیات کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا تھا، اور اس میں پہلا نام کسی کو دیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں دیا، اس کتاب کے اندر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر دیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کے اندر تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں he was only man in history, he was supremely successful on both the religious and secular levels۔ آپ بہت اچھے انسان تھے، he was only man in history، پوری تاریخ میں آپ کامیاب شخص تھے، مذہبی اعتبار سے بھی اور سیکولر اعتبار سے بھی، آپ ہر اعتبار سے بہت اچھے انسان تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ لکھتے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو کیا وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئے کہ ان تک یہ بات پہنچی ہے اور پھر وہ اس پر ایمان نہ رکھتا ہو تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، پس تو اس میں کسی قسم کے شبے میں نہ رہ، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنت اللہ علی الظالمین۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر، اپنے رب العالمین پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ یعنی جن کو اللہ نے کائنات میں تصرف کرنے یا آخرت میں شفاعت کا اختیار نہیں دیا، ان کی بابت یہ کہا جائے کہ اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جو آدمی یہ کسی پیر کو کہے کہ یہ قیامت کے دن ہمیں بخشوا دیں گے، کسی پیر کے ہم دامن تھام لیں گے تو وہ ہمیں کامیاب کر دیں گے، یہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا یہ مقام کہ کسی پیر کے جو ہے پکڑ لو، اس کے پیچھے پیچھے تم چلو اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں میرے بھائی، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ کسی پیر کے مرید بن گئے بس اللہ تعالی ہم کو قیامت کے دن بخشوا دے گا۔ نہیں، کیا کہا؟ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ ہماری کامیابی تبھی ہوگی جب ہم رسول کی اتباع کریں گے۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی آپ مرید بن جاؤ، کسی کی بھی اتباع کر لو، اللہ آپ کو جنت دے دے گا۔ یہ دوسری کسی کتابوں میں ہوں گے، قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے۔ ہر جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ کہا اے مومنو، اے ایمان والو، تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول اللہ کی پیروی کی اس نے در حقیقت اللہ کی پیروی کی۔ گویا کہ رسول کی پیروی، اطاعت اور اتباع ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی کہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو سب سے پہلے کہیے میری اتباع کرو۔ یہاں پیر اور نہیں چلیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو
اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ اطاعت کس کو دیکھنا؟ پیر کو؟ بولو رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ رسول کو چھوڑ کر کامیابی کسی صورت میں نہیں، چاہے کتنے بھی بڑے پڑھے لکھے آدمی اس کے اگر آپ دامن تھام لیں گے پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً محمد الرسول اللہ کی زندگی میں، محمد الرسول اللہ میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اگر اتباع کے لیے ضروری ہے تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے کسی پیر کے اگر کوئی مرید بنے ہیں تو آج ہی توبہ کر لیں، اگر آپ اس کے مرید بنے ہیں تو اسی کے ساتھ بھی چلے جائیں گے، یہ تو اللہ فرما رہا ہے۔ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ جھوٹ اللہ پر بول رہا ہے، وہ قرآن کا علم نہیں رکھتا ہے۔ جو قرآن کا علم رکھے گا وہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ کسی کے بھی دامن تھام لو کامیاب ہو جاؤ، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری ہے اطاعت رسول۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ جو شخص، میرے بھائی، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہوں اسلام میں کچھ خامیاں نکالنے کی، مسٹیک، ہاؤ مینی مسٹیک ان دا ہولی قرآن، نعوذ باللہ، وہ قرآن پر غلطیاں کھوج رہے ہیں۔ کوئی شخص ایسے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کچھ مسٹیک نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جان لیجئے نہ قرآن میں نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہیں بھی there have no any mistake in this authentic books in the holy Quran اور سنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اللہ رب العالمین کے فرمان میں کہیں بھی مسٹیک اور کوئی غلطی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی غلطی نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے عقل کو جا کے چیک کرائے، ان کی عقل میں غلطی ہے، ان کا میموری صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کتاب صحیح ہے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ there is no any doubt in this book، اس کتاب کے اندر کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی فالٹ، کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا، ان کے لیے عذاب دوگنا کیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے۔ یعنی ان کا حق سے اعراض اور بغض اس انتہا پر پہنچا ہوا تھا کہ اسے سننے اور دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو کان اور آنکھیں تو دی تھیں لیکن انہوں نے ان سے حق کی بات نہ سنی اور نہ دیکھی۔ گویا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء، نہ ان کے کانوں نے انہیں کوئی فائدہ پہنچایا، نہ ان کی آنکھوں نے اور نہ دلوں نے، کیونکہ وہ حق کے سننے سے بہرے اور حق کے دیکھنے سے اندھے بنے رہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، اللہ نے آنکھ دی ہے لیکن بس وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن حق کی نگاہ سے اس کو تسلیم نہیں کرتے، ایکسپٹ نہیں کرتے۔ سن رہے ہیں قرآن و حدیث کی باتیں لیکن وہ کریں گے وہی جو ان کے پیر بول چکے ہیں، وہ مرید کسی کے جو بنے ہیں وہ وہی کام کریں گے جو ان کو ان کے مولاؤں نے، ان کے علماء نے جو کچھ راستہ دکھلایا قرآن حدیث سے ہٹ کر کے، وہ اسی کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کریں گے اور سوچتے ہیں کہ اگر میں قرآن و حدیث کی طرف آ گیا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ، ایسے بھی لوگ پڑے ہیں زمین پر، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر ہیں۔ آنکھیں ہیں پر دکھائی نہیں دیتے، کان ہیں پر سنائی نہیں دیتے۔
اچھے انسان وہ ہیں جس نے قرآن مجید کی باتیں سنی کہ بالکل صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، دلائل کے ساتھ ہے، براہین کے ساتھ ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہے، اس میں کہیں بھی کجی اور کمی نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے، اور پھر بھی وہ کسی پیر کے مرید بنے ہیں تو پھر کدھر جائیں گے؟ جہنم جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی پڑھ دی گئی۔ تو کسی بھی شخص کے آپ مرید نہیں بنیں، آپ اتباع رسول کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، جیسا کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے ہی پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ظاہر سے بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی احادیث موجود ہے۔ یہی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی۔ صرف نماز ہی نہیں، ہر معاملے میں ہم کو دیکھنا، عقیدے کے بارے میں دیکھنا ہے، معاملات کے بارے میں دیکھنا ہے، حج اور عمرہ کے بارے میں، ہر چیز میں عدل و انصاف میں دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گڑھ رکھا تھا۔ اگر کوئی آدمی گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو آخرت میں خسارے پانے والوں میں سے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی، بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غرفہ ایک ہی ہے، دروازے الگ الگ ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں مذہب کے بارے میں، ادیان کے بارے میں، دین کے بارے میں کہ غرفہ ایک ہے، دروازے الگ الگ ہیں، کسی بھی دروازے سے داخل ہو جاؤ جنت چلے جاؤ گے۔ نعوذ باللہ، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ سب چور دروازے ہیں جو اپنی عزت اور اپنے مذہب کو اور اپنے ادیان کو اور اپنے باطل چیزوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام کا معاملہ صاف ہے، اسلام قرآن اور سنت کا نام ہے، اور صرف یہی ہے، اس میں چور دروازے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا فاطمہ سلینی ما شیت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ اپنے والد محترم کے مالوں میں سے جو کچھ تو مانگنا چاہتی مانگ لے، قیامت کے دن آپ کے والد صاحب آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اب اسلام میں یہاں چور دروازہ نہیں ہے۔ اب یہ کہے کہ دروازے الگ الگ ہیں، روم ایک ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے صاف کلیئر کیا ہے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، اگر آپ بھی اچھے اعمال نہیں کریں گے تو آپ بھی جنت نہیں جا سکتے۔ جنت کے لیے شرط ہے کہ اچھے اعمال کریں، کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں کسی کا دامن تھام لیں گے بس کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی آپ بھی کامیابی کے لیے اگر چاہتے ہیں تو میرے مال میں سے، دنیا میں سے جو کچھ ہے مانگ لے، لیکن قیامت کے دن ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بیان کیا۔ اس لیے کوئی وہم میں نہ رہے کہ کسی بھی دھرم میں ہم عمل کریں کامیاب ہو جائیں گے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ ہی کر لیا، خود ہی اپنا نقصان کر لیا۔ یہ وہم بٹھا کر کے کہ بس ہر جمعرات کو مزار کا چکر لگاؤ، جا کے سجدہ کرو اور وہاں کھڑے ہو کر کے جا کے مردے سے دعا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، وہ اسلام وہی سمجھتے ہیں، لیکن وہ اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کیے ہوتے تو اللہ بھی آپ کے اعمال کو برباد کر دیتے، اللہ آپ کے اعمال کو ضائع کر دیتے۔ یہ انبیاء سے تو صدور ہونا ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی شرک کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ فرمایا تاکہ امت کو یہ میسیج ملے کہ یہ کام کوئی بھی کرے وہ بخشے نہیں جائیں گے۔ اللہ صاف فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ And whoever desire a religion other than Islam, never it will be accepted. In the hereafter, he will be in the ranks of those who have lost. جو آدمی مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کی خواہش کرتا، desire other religion, other sects,
کسی اور چیز کے خیال دل میں بٹھایا ہوا ہے تو اللہ قبول نہیں فرمائے۔ اب قرآن مجید سورہ عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 85 کا مطالعہ کیجیے، صاف کر دیا اسلام ہی میں کامیابی ہے، اسلام میں ہی نجات ہے، اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے میں ہی ہے، اور اگر کسی اور کی اتباع کوئی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ جیسا اس سے کہ پہلے کی حدیث میں نے پڑھی، والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ نبی اکرم کی اتباع کے بغیر اگر کوئی آدمی کامیابی چاہتا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ اگر وہ جان رہا ہے کہ رسول اللہ کا طریقہ صاف ستھری ہے اور پھر بھی وہ اس پہ گناہ کیے جا رہے ہیں تو قیامت کے دن بخشے نہیں جائیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاءکار ہوں گے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، برباد۔ جو یہ سوچ وہم میں ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاءکار ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے وہی جنت میں جانے والے۔ کلیئر ہو گیا نا مسئلہ؟ ابھی جو بیان ہے دو گروہوں کے بارے میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہم میں پڑے ہیں وہ سوچ لے کہ عدل و انصاف قائم ہوں گے، اور جو آدمی صحیح راستے پر چل کے آئے گا وہی جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے سامنے جھکتے رہے، آپ کے فرمان کے سامنے اپنے سر خم کیے ہوئے تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی صحیح ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہی لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور جنت میں ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا فلا تذکرون، ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے، بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے، کیا یہ دونوں مثال برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں کرتے؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھا آخر میں کیا فرمایا، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، ایک جاننے والا ایک نہ جاننے والا، ایک جنت میں جو اعمال کرنے والے، جو اللہ کا حکم ہے وہ ماننے والے، اور ایک نہ ماننے والے، کیا دونوں برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برابر نہیں ہے۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی اور جہنمی برابر نہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، جو اصحاب جنت ہے، جنت والے، یہی سب سے بڑی کامیابی میں ہے، برابر نہیں ہے۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، یہ تو اللہ فرماتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت ہے کہ جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر اسی طرح بیان فرمایا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں، سورہ فاتر۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ہے جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں وہ، اور جو کسی پیر کے مرید بنے ہیں، کسی وہم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ برابر ہیں نہیں۔ جو اللہ اور رسول کی اتباع کرنے والے ہیں وہی اصحاب الجنہ ہیں، ہم الفائزون، they have the great successful، یہی کامیاب ترین لوگ ہیں، یہی کامیاب ہے۔ کامیاب یہاں نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بن گئے تو یہ بڑی کامیابی ہے، آپ انجینئر بن گئے تو بڑی کامیابی، ہاں الحمدللہ دنیا کی کامیابی ہو سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کرا دیا گیا، فقد فاز، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی اور جو ساز و سامان ہے یہ دھوکے کی جنس سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو باطل راستے سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔